الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله تعالى في مقام آخر فاعدلوا ولو كان ذا قربى. صدق الله العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ریاست کا کام ہے شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق کا مہیا کرنا، دستیاب کرانا، ذمہ داری لینا، ان کے فرائض کی نگرانی کرنا، اور جو اس کا ذمہ دار ہو اس تک اس کے حقوق کا مہیا کرانا لازم ہے. اور اس کے لیے ریاست یہ ڈیوٹی انجام دیتی ہے. اور اس لیے اسلام کے نظام میں یہ ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے اس کا یہ چار پلر میں ایک پلر، یہ ایک اس کا ستون وہ عدلیہ کا، عدل کا قیام ہے. اور اگر وہ یہ پورا نہیں کر سکتی تو وہ اس کا معاشرے کا تاروں پہ بکھر سکتا ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ریاست کبھی ناکام نہیں ہو سکتی جس کی عدلیہ، جس کے عدالت کے فیصلے ان کی غلطیوں، ان کے غیر قانونی کاموں کو کینسل اور ختم کرنے کے لیے موجود نہ ہو. اگر موجود ہوتی ہے تو پھر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. جو بھی لاقانونیت ہوتی ہے وہ اس کو ایک قلم کی نوک سے چیر پھاڑ کر پھینک دیتی ہے. اس لیے ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے واقعات بیان کر رہے ہیں. اور اس میں ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کچھ باتیں جو ذہانت پر مبنی ہے اور ان کے انصاف پر مبنی فیصلے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد کی باتیں ہیں کہ جس میں آپ کو نے ان کو یمن میں قاضی بنا کر بھیجا. تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو جوان ہوں اور میں نے تو ابھی کہتے فیصلے بھی کبھی نہیں کیے، تو آپ مجھے وہاں جج لگا رہے ہیں. ہم نے فرمایا اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا. اور یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو سن کر فیصلہ کرنا اور خدا کی رہنمائی الگ ہوگی. تو اسی سلسلے میں یوں ہے کہ وہاں انہوں نے کچھ لوگوں نے وہاں کے یمن کے کچھ لوگوں نے وہاں پر یہ کیا کہ کوئی ان کو خطرہ تھا بھائی کوئی ان کے بھیڑ بکریوں کوئی شکار یا کوئی شیر یا چیتا آ کے کھا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو پکڑنے کے لیے کنواں تک کھودا تو وہ اس کے لیے تیار تھے. اور اسی دوران میں انہوں نے دیکھا کہ وہ شیر تھا یا چیتا تھا وہ اس میں گر گیا. 4 آدمی تھے، وہ بڑے خوشیاں منا رہے تھے اور ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے. تو اتفاقاً ایک اس میں گر گیا تو گرتے ہوئے اس نے دوسرے کو کھینچ لیا، دوسرے نے تیسرے کو کھینچ لیا، تیسرے نے چوتھے کو کھینچ لیا. چاروں اندر جا پڑے. تو شیر ہوتا ہے اور وہ ان سب کو اس نے مار ڈالا. اور پھر وہ معاملہ جو ہے یوں سامنے آیا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے ان مقتولوں کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مقرر کی وہ قاضی ہوں، تم جھگڑے اور فساد کی باتیں نہ کرو، میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہوں. تو تم یہ معاملے کو مجھ تک لے جاؤ، اور اگر تمہیں اختلاف ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 ہجری خطبہ حجۃ الوداع کی طرف آپ جا رہے تھے تو آپ اس کے بعد چلے گئے تھے تو آپ نے وہاں جا کے بے شک فیصلہ کروا لینا. تو حضرت علی نے ان کو حالات سنے تو اس کے مطابق انہوں نے یوں فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ جنہوں نے یہ کنواں کھودا تھا وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ خون بہا جو 100 اونٹ کے برابر ہوتا ہے وہ ان میں برابر تقسیم کر کے دینے کے پابند ہے. چونکہ مخصوص بندے نہیں تھے تو لہذا ان کے قبائل کے جو کھودنے والے تھے ان کے قبائل پر اس کی دیت رکھ دی گئی. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پہلا گرا تھا وہ کسی کے ارادے یا کسی کی نیت کے بغیر گرا تھا اور اس میں کسی کا عمل دخل نہیں تھا، لیکن اس نے جاتے ہوئے گرتے ہوئے بے خیالی میں دوسرے کو کھینچ لیا تھا، لہذا وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کی دیت بھی اس کے ذمہ آئے گی.
اور دوسرے نے پھر تیسرے کو کھینچ لیا، پھر اس کی ذمہ آئے گی، کچھ اس کو دینا ہوگا، اور وہ جو بالکل آخر پہ تھا چوتھا آدمی وہ زیادہ دور تھا، تو اس کا کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں تھا کہ کسی کو گراتا یا وہ ایسے، تو اس نے تیسرے نے اس کو جو کھینچا تو وہ بھی اس میں آ لگا۔ تو یوں تقسیم کرتے ہوئے حضرت علی نے یوں فرمایا، جو پہلا گرا تھا اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، تو اس کی سب سے کم جو ہے وہ دیت اس کی بنتی ہے۔ پھر اس نے جو دوسرے کو کھینچا تھا اس کا تیسرا حصہ بنتا ہے، اور جو تیسرا بندہ گرا تھا اس کا آدھا بنتا ہے، اور جو بالکل آخر پہ گرا تھا وہ تو بالکل ہی بے قصور تھا اور اس نے کسی اور کو گرایا بھی نہیں تھا، تو لہذا وہ پوری دیت کا وہ مستحق بنتا ہے۔ وہ لوگ اس پر جھگڑنے لگے اور لڑائی تک نوبت پہنچ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جب پہنچے تو نبی پاک نے فرمایا کہ علی نے بالکل صحیح انصاف کا فیصلہ کیا ہے، تمہیں اس کو ماننا ہوگا۔ اور یوں ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے واقعہم علی، علی کے فیصلے جو ہے وہ پورے انصاف کے مبنی ہوتے تھے، اور اس لیے ان کی یہ بصیرت اور ان کی سمجھداری تھی کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس لیے ان کو جانے کے لیے یہ معاملات بھیجے گئے تھے، سمجھائے گئے تھے۔ ہم اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ مستند کتاب ہے جس کی 40,000 سے زیادہ احادیث کا مجموعہ ہے، امام احمد بن حنبل نے مرتب کیا تھا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔